بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں منیر شہین۔ ناظرین، کپاس ہماری الحمدللہ بہت بہتر پوزیشن میں ہے۔ کسان ہمارا خوش ہے، حکومت ہماری خوش ہے، اور مختلف طبقے اس کپاس کی وجہ سے جو مایوس تھے، جس میں آئل مل کا سیکٹر ہے، جس میں کاٹن جنر کا سیکٹر ہے، ٹیکسٹائل کا سیکٹر ہے، کسان ہیں، تو وہ بڑے خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کاٹن واپس دے دی ہے۔ اب بہت سے طبقوں میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ اچانک کپاس کو کیا ہو گیا کہ کپاس اتنی اچھی ہو گئی۔ محکمہ زراعت یہ کہتا ہے کہ کپاس کے اچھے ہونے میں ہماری کوششیں شامل ہیں، کیونکہ ہم نے پاکستان میں پہلی بار مکمل طور پہ آئی پی ایم لاگو کیا تھا، تو اس وجہ سے یہ کپاس بچ گئی، بلکہ بحال ہو گئی۔ جو دوسرے سیکٹر ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ اس میں آئی پی ایم کا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی شامل ہے، اس میں موسم کی بڑی کمال اور عمل دخل شامل ہے۔ باتیں ساری ٹھیک ہیں۔ آج ایک نیا سوال مارکیٹ میں اٹھا، بڑا معقول سوال اور بڑا جائز سوال تھا کہ جی پنجاب میں تو آئی پی ایم لاگو ہوا، تو اس کی وجہ سے کپاس بحال ہو گئی۔ جو دوست یہ کہتے ہیں کہ آئی پی ایم کی وجہ سے بحال ہوئی، تو جو سندھ میں کپاس کی پیداوار اچھی آ رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سندھ میں تو آئی پی ایم تھا ہی نہیں۔ تو اگر وہاں ان کے کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر آئی پی ایم کے بغیر سندھ میں بحال ہوئی ہے تو پھر پنجاب میں جو بحالی ہوئی ہے یہ بھی آئی پی ایم کے بغیر ہوئی ہے۔ جائز بات ہے۔ میں کچھ جو میرے علم میں چیزیں ہیں میں اپنے فارمر کو اور اپنے دوستوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کی اس میں مہربانی شامل ہے کپاس کی بحالی میں۔ اس کے بغیر کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہ ہو اور ہم کوئی کام کامیابی سے کر لیں۔ دوسری بات کہ آئی پی ایم ایک ایلیمنٹ ہے، ایک وجہ ہے، ایک سبب ہے کپاس کی بحالی کا، کیونکہ 2020 تک ہم نے آئی پی ایم نہیں کیا تھا۔ آئی پی ایم کا سادہ سا مقصد ہے کہ پیسٹی سائیڈ کا کم سپرے کر کے، کم استعمال کر کے ہم اپنی کپاس کو بحال کرتے ہیں یا چلاتے ہیں۔ تو اگر کپاس بچی یا بہتر ہو گئی تو اس میں آئی پی ایم کا بھی حصہ ہے، سارا نہیں، نہ صحیح لیکن حصہ ضرور ہے۔ جو یہ سوال ہے کہ جی سندھ میں کیسے بچ گئی، وہاں تو آئی پی ایم نہیں تھا، تو جناب ایک اور بہت بڑی وجہ سامنے آئی ہے کہ اس سال پاکستان میں 70% رقبے پہ جو کپاس کا بیج کاشت ہوا وہ نان اپرووڈ تھا، نان رجسٹرڈ تھا، جس میں ایک ورائٹی SS32 جو اپروو نہیں ہو سکی، جسے حکومتی اداروں نے رد کر دیا تھا کہ جناب یہ تو کسی کام کی بھی نہیں ہے۔ پاکستان کے 70% علاقے میں، رقبے میں وہ کاشت ہوئی اور اس کی پیداوار 30 من سے زیادہ آ رہی ہے۔ جہاں جہاں لگی ہے وہاں سروے ہوا ہے، محکمہ زراعت نے چیک کیا ہے، فارمر نے چیک کیا ہے، کوئی دوست جا کے دیکھنا چاہے دیکھ بھی سکتا ہے۔
25-30 मन से कम उसकी पैदावार नहीं आई, जबकि वो नॉन अप्रूव्ड है। गवर्नमेंट ने उसे इजाज़त भी नहीं दी, फार्मर ने अपने तौर पे लगाई। एक वजह जो मुख्तलिफ, ये एक वैरायटी की मैं बात नहीं कर रहा, इस तरह की मैं तो एग्जांपल दी है एक वैरायटी की, कि इस तरह की जो दूसरी वैरायटियां हैं जो पाकिस्तान में बग़ैर अप्रूवल के इस्तेमाल की जा रही हैं, फार्मर इस्तेमाल कर रहा है, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। कपास की बहाली में उसका भी अमल दखल है। ये उस सवाल का जवाब है जो कहते हैं कि जहाँ IPM नहीं है वहाँ कपास कैसे बहाल हो गई। तो जनाब वहाँ नॉन अप्रूव्ड वैरायटियों ने कपास बहाल की है। ये आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह ताला ये देखा भी जाएगा। ये जो इंक्वायरियाँ होंगी उसमें भी ये देखा जाएगा, और जो अपना दूसरे सर्वे होंगे उनमें भी बात ये शामिल होगी कि कपास की बहाली में नॉन अप्रूव्ड वैरायटियों का भी अमल दखल है। तो जैसे जैसे इंशाअल्लाह ताला आइंदा कुछ चीज़ें सामने आती जाएंगी और कपास की बहाली के हवाले से कुछ जो अवामल हैं जैसे जैसे सामने आते जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला हम वो अपने काश्तकारों को भी बताएंगे, हम अपने इदारों को भी बताएंगे और अपने सारे दोस्तों को भी बताएंगे। अल्लाह हाफिज़।